خواتین و حضرات آداب. گفت و شنید کے اس خاص پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں کلدیپ نیر جی. آپ تمام حضرات کلدیپ نیر جی کے نام سے واقف ہیں. ان کی وجہ شہرت سیاست بھی ہے اور صحافت بھی ہے، اور ہندوستان میں جو بہترین دماغ اس وقت موجود ہیں ان میں سے ایک نام کلدیپ نیر جی کا ہے. اور بہت سارے انٹرویوز کلدیپ نیر جی کے آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اور چونکہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے تو بہت ساری چیزیں کلدیپ نیر جی کی یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں. اس وقت جو ہم گفتگو کریں گے وہ 47 اور 47 سے پہلے پاکستان میں کلدیپ نیر جی کی پیدائش. چونکہ یہ ایک روایتی سا سوال ہے لیکن سامعین اور ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، تو کلدیپ نیر جی ہم شروع وہاں سے کرتے ہیں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی. تو کچھ پیدائش کے بارے میں، پھر 47 کا زمانہ ہے، پھر آپ ہندوستان آتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ. دیکھیے، پیدائش ہوئی سیالکوٹ شہر میں. سیالکوٹ شہر پاکستان کا حصہ ہے، لیکن یہ جموں سے صرف 14 کلومیٹر ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ آیا کرتے تھے جموں، اور توی تھی وہاں پہ، اپنے آم لے کے اس میں ڈال دیے، ٹھنڈے ہوئے کھائے، شام کو چلے گئے. ایک سے سڑک ٹرین جاتی تھی. تو وہ تو ایک زمان. پھر اب کالج سے لاہور پڑھنے آئے، کیونکہ سیالکوٹ میں بھی کالج تھا، لیکن میرے باپ چاہتے تھے کہیں باہر پڑھے، تو میں ایف سی کالج میں آ گیا لاہور. تو یہاں پہ اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک وسیع سا شہر تھا. یہاں پہ جو میں ایک بہت بات یاد ہے کہ اب آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک سلوگن دیا کہ بھئی ہندو اور مسلم الگ الگ نیشن ہے، اس طرف ہو رہا تھا. بلکہ 46 میں ایک سال پہلے تقسیم سے قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے کالج آئے. لاء کالج کا آخری سال تھا. تو اب سوال جواب ہوئے بعد میں. تو میں نے ان سے 2 سوال کیے مجھے یاد ہے، اور ایک سوال یہ تھا کہ قائد اعظم اب آپ نے جو 2 نیشن تھیوری کی کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، تو جب انگریز چلا جائے گا ہم تو ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے. کہنے لگے، ینگ مین یو آر رانگ، وی شیل بی بیسٹ آف فرینڈس. اینڈ ایک ہی دیکھتا نہیں، یورپ میں فرانس اور جرمنی کئی 100 سال لڑے، تو اس کے بعد بیسٹ آف فرینڈز ہیں، ہم بھی ہوں گے. اب شور کہ آئی ہیو بن پرووڈ رائٹ کہ بھئی ڈسٹینس ہو گیا مسلمان اور ہندو میں. بلکہ اب پاکستان اور ہندوستان میں ایک کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دروازے وہ اسٹیل کے آ گئے ہیں. اب بارڈر کا تو مطلب اور ہی ہو گیا. تو دوسرا سوال جو میں نے ان کو کیا، میں نے کہا کہ سپوز تھرڈ کنٹری اٹیکس انڈیا، تو واٹ وڈ بی دی ایٹیٹیوڈ آف پاکستان؟ Young man, our soldiers will fight by your soldiers. The blood will mingle and flow, and we will drive out the invader. تو میں شاستری جی کے ساتھ کام ایسے پریس آفیسر کرتا رہا. تو میں نے ان کو ایک دن یہ بات بتائی. تو کہنے لگے، نیر صاحب اگر یہ وہ کرتے تو اگر بعد میں کہتے کہ بھئی کشمیر ہمارا ہے تو نہ کرنی مشکل ہوتی، کیونکہ پھر تو ایک اور دور. لیکن یہی کہ اس کا جو تھرڈ کنٹری کا اٹیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی اکٹھے ہوں گے، یہ غلط بات ہوئی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو دونوں باتیں
وہی اس وقت وہی سچ ہیں جو آپ نے جو فرمایا تھا. لیکن سر ذرا ٹو نیشن تھیوری کو تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے. آپ نے جیسے فرمایا جنہ، تو کیا یہ پارٹیشن جو ہوا اس کا ذمہ دار صرف ہم جنہ کو مانیں گے یا کچھ اور لوگ بھی تھے اس میں؟ دیکھو آخر میں اب جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے میں نے بات کی تھی، وہ براڈ لینڈ میں لندن کے پاس ہی رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تقسیم آخر میں کیسے؟ تو کہتا ہے کہ اب جب پتہ چل گیا کہ بھئی اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو لارڈ اس وقت ایٹلی صاحب جو بعد میں لارڈ بنے، تو وہ تھے پرائم منسٹر. تو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ بھئی دیکھو اب تو کرنے، لیکن کچھ کوشش کرو کہ کہیں نہ کہیں ان کا اکٹھا رہ سکے کوئی چیز. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں نے کہا کہ بھئی اب فارمولہ تیار ہو گیا. تو میں نے گاندھی جی کو پیش کیا. گاندھی جی تو نام ہی نہیں سننے کو تیار تھے، تو کمرے سے نکلے. اب جنہ کو کہا تو جنہ تو کہنے لگا ہاں مجھے. تو میں نے کہا جی کوئی کانٹیکٹ، کوئی کسی طرح کی کٹھی چیز؟ کہتے نہیں، کمپلیٹ، آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ دم. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کیبنٹ مشن پلان آیا تھا، وہ یہ مان گیا تھا، لیکن پنڈت نہرو نہیں مانے تھے، تو وہ اور بات ہو گئی. اب جو میں کہتا ہوں کہ لوکنگ بیک ایک پارٹیشن، میں جو اپنے سیالکوٹ شہر میں تھا، سارے دوست میں مسلمان تھے، لاہور آیا تھا تو جب یہ تقسیم ہوئی تو میں کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سافٹ بارڈر ہو جائے. وہ نہیں ہو سکے تو پھر میں نے یہی کوشش کی کہ بارڈر پہ موم بتی جلائی جائے 14-15 اگست کو. تو وہ آج کل جل رہی ہے. تو وہ جو موم بتی کی روشنی ہے دوسری طرف پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ پہنچ تو پہلے بھی رہی تھی، لیکن ان کا رسپانس ٹھیک نہیں تھا کوئی ایسا. لیکن اب ان کا بھی رسپانس اچھا ہے. کوئی یہاں تو اوور ویلمنگ ہوتا ہے کہ 14-15 اگست کی رات کو آپ اگر جائیں وہاں پہ، اب بارڈر پہ تو ہم اکاموڈیٹ ہی نہیں اتنے آدمی کر سکتے، تو ساتھ ہی منڈی ہے، کم از کم 1,00,000-1.5 آدمی ادھر ہوتا ہے. ادھر بھی اب 20-30 ہزار تو شروع ہو گئے. چلیے اب دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہوں چیزیں. سر یہ جیسے آپ نے جنہ سے اس زمانے میں اس طرح ملاقات رہی کہ وہ آپ کے کالج آئے اور آپ نے سوال کیے، اس طرح کچھ اس زمانے میں چونکہ اردو میں بہت اہم لکھنے والے موجود تھے، تو کس کس سے آپ کی ملاقات رہی ہے؟ دیکھو میری ملاقات اقبال جو تھے وہ تو ہمارے شہر کے تھے، سیالکوٹ کے. ملاقات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی میرا ایک دوست تھا شفقت، تو اسی کے محلے میں رہتے تھے، تو ان کو سننے کے لیے چلے گئے. اس طرح کی قریب سے نہیں آیا کیونکہ اس دن ان کا موڈ خراب تھا جب میں جا رہا تھا. تو خیر اقبال، لیکن اس کے بعد یہ اپنے پروگریسو رائٹر ہیں منٹو. نہیں منٹو تو نہیں، منٹو بھی، لیکن منٹو کو تو میں ایسے کہ وہ نوائے وقت جو تھا میرا ایڈیٹر دوست تھا، تو میں نے کہا یار یہ منٹو کو تو کہتا ٹھیک ہے. منٹو اس نے نیچے آدمی بھیجا تو منٹو اوپر آ گیا، نیچے ہی وہیں ادھر ادھر بوتل ایک لیتا تھا پوری، تو اس نے بوتل دی اس کو. اس نے منٹو نے باتیں شروع کر دی. کہا منٹو بہت بڑا رائٹر، بہت بڑا، لیکن شراب بہت پیتا تھا. تو یہ جو فیض احمد فیض کا دور شروع ہوا تو بہت پروگریسو تھا. اور یہ کہ بھئی وہ اس میں کوئی جھلک تھی کہ اکٹھا کچھ بات ہو جائے، لیکن ہو نہیں سکا. اور پھر جب پاکستان بن گیا تو کوشش کی
تو انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، تو سوال ہی نہیں اٹھتا. تو اس سے دور ہوتے گئے. لیکن جب یہ زمانہ واجپئی کا آیا، اس نے بہت کوشش سے ہم کو ریچ کرنے کی کوشش کی، تو یہ نواز شریف کافی نزدیک ہو گیا تھا. اب میں کبھی گیا، اب تو گیا دیر ہو گئی، لیکن جاتا ہوں تو اس سے پرانی باتیں ہوتی ہیں، اور ہر دفعہ وہ ضرور ایک کھانے کا یا بریک فاسٹ کی بات کرتا ہے. میں جاتا ہوں. اور سر جب آپ مائیگرینٹ کر کے ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اس وقت کون سے ایسے لوگ موجود تھے جن سے آپ کی ملاقات رہی ہو؟ دیکھو، جب اب سیالکوٹ شہر سے چلے تو اتنا دیکھا. اب میں تو 17 سپٹمبر کو آیا، تو ایک مہینہ بعد، تو اس لیے جو طوفان تھا وہ تو جا چکا تھا، ابھی بھی آندھی چل رہی تھی، لیکن کیا لاشیں پڑی ہیں کہیں کچھ تھے. تو جب وہاں تو ملتا تھا، میں نے جیسے کہا آپ کو. ادھر جب آیا تو اب یہ اپنا ایک وہ تھے جو جامع مسجد میں رہتے تھے، حسرت موہانی. حسرت موہانی، ہاں حسرت موہانی. تو میں یہ ایک بلی مارا میں ایک پڑے رہتے تھے. تو میں نے حسرت موہانی سے، مجھے کسی نے کہا کیونکہ بھائی یہ مسئلہ تھا، تو میں گیا. میں نے کہا نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ بھائی آپ تو خلاف رہے، لیکن آخر میں آپ نے بھی مسلم لیگ جوائن کر لی. کہتا ہے نہیں، کوشش تھی کہ کسی طرح تقسیم نہ ہو، اور پھر اگر ہو تو ہندو مسلمان نہ ہو. لیکن آج مسلمان ایک لکیر مذہب کے بنا پہ بنا گئی. تو مذہب کے بنا پہ بننے سے یہ ہوا کہ اب آج تک لوگ کہتے ہیں جیسے مسلمان اس طرف اور ہندو اس طرف. لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ 17 کروڑ مسلمان یہاں رہتا ہے. ہاں، ان کا اب کوئی وقت نہیں، کوئی افیئرز آف گورنمنٹ کاؤنٹ نہیں کرتے، کہیں نہیں کرتے. تقسیم سے کیا پایا انہوں نے؟ میرا خیال ہے نقصان پایا. سر 47 کے بعد پھر ایمرجنسی کا زمانہ، ہندوستان میں جو ایمرجنسی کا زمانہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اس وقت آپ ہندوستان کے مطلب جو اہم صحافی تھے، اہم نام تھے، ان میں شمار ہونے لگا تھا. ہاں، میں دیکھتا ہوں کہ بھئی ایمرجنسی کا مطلب ہے یہ مسز گاندھی، اندرا گاندھی جو پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی. اب لوگ شروع میں تو بہت ساتھ تھے، لیکن جو انہوں نے دیکھا کہ یہ جمہوریت کے اتنی حق میں نہیں ہے، تو وہ اس کے خلاف ہوتے چلے گئے. تو ایمرجنسی جو لگی وہ اندرا گاندھی کا ایک بدلہ لینا تھا لوگوں سے، کہ لوگوں نے جو ریولٹ کیا اس کا کیا، اور 1 لاکھ آدمی وداؤٹ ٹرائل رکھا گیا. آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ مجھ کو اس لیے کیا گیا کہ میں ایک کرٹک مانا جاتا تھا. میں لکھتا تھا انڈین ایکسپریس میں ایک کالم، تو مجھے کرٹک سمجھ تھی، تو اب پکڑ لیا. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پکڑنے بھی آئے تو میں نے کہا گھر دیکھ لیجئے وغیرہ. کہتے جی نہیں، ہم تو آپ کو قید کرنے آئے. تو میں نے وارنٹس دیکھے اریسٹ کے تھے. میں نے کہا چلو بھائی چلے. لیکن کیوں کیا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کیا. لیکن سوائے اس کے کہ میں ایک خلاف لکھتا تھا. تو سر جو صحافی ہے، جو جرنلسٹ ہے، وہ اگر گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، گورنمنٹ کی خامیاں نہیں بتائے گا، تو پھر کیا حال ہوگا دیش کا؟ یہی تو میں نے کہا ان کو، ان کے جو حوالی آئے، میں نے کہا کہ بھئی ہمارا کام یہ ہے، اگر ہم گورنمنٹ کے ہی گانے گاتے رہیں تو پھر کیا ہمارا رول ہے؟ ہمارا رول ہے کہ بھئی اس کو اسیس کرو، کرٹیسائز کرو جیسے تم سمجھ. اچھا سر، اس وقت جو ہے، جو ہماری سرکار ہے، بی جے پی کی سرکار ہے، اس کے ادھیکش آپ سے ملنے آتے ہیں. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر
وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو اس سب کے بیچ میں آپ اگر ان 4 سالوں میں جو سرکار نے کام کیے ہیں تو آپ مطمئن ہیں کہ 4 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے؟ دیکھو میرے پاس کوئی ایسا نہیں کوئی اسکیم آف تھنگ یا کوئی ایسا میرے پاس آرگنائزیشن ہے جو میں دیکھ سکوں یا ہندوستان میں کہ بھئی کیا بہتر ہوا یا نہیں بہتر ہوا. اس لیے میں اس پہ کہہ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں اب کہیں جاؤں تو تبھی ہو سکتا ہے، جا تو سکتا ہے، ایسا نہیں کرتا. لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ آگے سے کانفیڈنس زیادہ ہے، اور لوگوں میں فیلنگ ہے جیسے کہ بھئی کچھ بہتر ہو رہے ہیں. مطلب ہونے لگا. پرائم منسٹر مودی اب جو تقریر کرتے ہیں وہ بھی ذرا اٹھ کے کرتے ہیں. وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والی بات ہے، وہ اٹھ کے کرتے ہیں. چاہے وہ بی جے پی کے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جیسے وہ ایک جو ہندوتوا ان کی فلاسفی ہے وہ اسے ہٹ کے کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ کہاں تک سچ ہے، شاید کچھ حد تک، لیکن جو آر ایس ایس والے ہیں جو کہ سچ مچ میں سمجھتا ہوں گائیڈ کرتے ہیں، وہ تو نہیں بدلے. وہ تو اسی طرح ہندوتوا کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا اب وہ ایسے جو کی جابز ہیں ان پہ بھی آر ایس ایس کے پرچارک دوسرے لگا رہے ہیں، تو وہ اچھا نہیں ہے. کلدیپ نیر جی، آپ کو جتنا انگریزی اور ہندی میں پڑھا جاتا ہے اتنا ہی اردو میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ایک زندگی کافی نہیں جو آپ کی آٹو بایوگرافی چھپی، تو آپ نے بہت طویل، اللہ کرے اور آپ کئی سال جئیں، آپ کا سایہ ہم سب پہ قائم رہے، اور آپ نے ایک بھرپور زندگی جی ہے. تو ایک زندگی جو کافی نہیں ہے، تو اگر ایک زندگی اور آپ کو ملے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک جو چیز میں کرنا چاہتا ہوں اگر ملے تو یہ ہمارے دیش میں، دیکھیے ہم نے آزادی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، تو ہمارا ایک مقصد تھا کہ ایک ایسا دیش بنائیں گے جس میں اونچ نیچ نہیں ہوگے، غریب امیر اتنے نہیں ہوں گے، اور یہ شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک ایک ایسا دیش ہوگا جس میں کہ ہر ایک کو موقع ملے گا، اور اس کو فیلنگ ہوگا کہ بھئی دیش سے سب کا ہے، بلونگ کرتا ہے. یہ تھا. اب اگر مجھے ملے زندگی تو میں یہی کوشش کروں گا کہ کس طرح اس کو کوہیرنٹ لایا جائے، کس طرح کہ بھئی ان کو فیلنگ ہو کہ سچ مچ ون بلانگس ٹو آل اینڈ آل بلانگ ٹو ون. سر ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جیسے ہم ملک بٹا، ملک میں لوگ بٹے، کچھ ہندو ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، پھر زبانیں بھی بڑھ گئیں، کوئی ہندو کی زبان ہو گئی، کوئی مسلمان کی زبان ہو گئی، لیکن ہندوستان میں ہندوستانی بولی جاتی ہے. ہندی کے پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں، اور زبانیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اردو کے پڑھنے لکھنے والے بھی موجود ہیں. تو اردو کا مستقبل اور حال ہندوستان میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو اردو کا مستقبل جب میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، سوائے اس کے جو اسکرپٹ ہے. اب جو آپ دیکھیں، کوئی ہندی کی چیزیں پڑھیں یا ہندی کی دیکھیں، وہ کوئی فلم بھی، تو 80-90% تو اردو ہے. لیکن پھر کبھی ملک ہوگا جو کوئی بس شبد ایسا ہو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا ہے اس میں اردو تو سیف ہے، لیکن اسکرپٹ جو ہے ہم کو شاید رومن کرنی پڑے، یا کوئی دیوناگری اسکرپٹ تو آگے ہی استعمال ہوتی ہے. اسکرپٹ پہ کچھ مجھے لگتا ہے ڈاؤٹ فل، باقی اردو تو سیف رہے. تو یا یہ ہے سر کہ اسکرپٹ پہ کام کیا جائے، اسکرپٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیا ایسا نہیں؟ یہ کام نہیں، یہ اسکرپٹ کو ہم اب اگر دیوناگری والے بھی مانیں کہ بھئی رومن میں اسکرپٹ ہو جائے دونوں کی تو ہو سکتا ہے، لیکن اسکرپٹ مجھے نہیں لگتا کہ بھئی کچھ، کیونکہ اردو والے اسکرپٹ کو
ایمفسائز کرتے رہیں گے، اور ظاہر بھی ہے کہ وہ اردو کی اسکرپٹ بہت اچھی ہے اور اس کو کہیں، اور ہندی والے، تو اس پہ کچھ مجھے جھگڑا لگتا ہے، لیکن ادروائز اردو کا مستقل سیف ہے۔ کلدیپ نیر جی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آج ہمارے مہمان تھے کلدیپ نیر جی، اور اگلی مرتبہ کسی اور نئی اور اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔